لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلوات محترم 3700 سال یہ میرا اس مجلس سے خطاب کرتے ہوئے اور 50واں سال میرے اپنی خطابت کا ہے. مولا نے ڈیوٹی لی ہے اور زندگی میں یہ بھی خواہش رہی کہ وہ دن زندہ رہا نہ رہوں جب مجلس نہ پڑھ سکوں. زندگی اگر ہے تو آل محمد کے ساتھ، آل محمد کے ذکر کے ساتھ. چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت سورہ توبہ میں بھی ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کا نواں سورہ ہے اور یہ آیت سورہ تحریم میں بھی ہے. سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ ہے جہاں ارشاد پروردگار یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وَغُلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کرو اور انہیں ہم جہنم میں بھیجیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. عزیزان محترم صرف تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. یا ایھا النبی جاہد الکفار حکم الہی ہے، حکم پروردگار ہے، ذہن میں رہے. قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کافروں اور منافقین سے جہاد کرو. اللہ کہہ رہا، صادق کہہ رہا ہے، اس نبی سے کہہ رہا ہے جو اس کا حبیب ہے اور اس نبی کے سے کہہ رہا ہے جس کے لیے خود کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس نبی سے کہہ رہا ہے جس کے لیے خود کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم تو چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. الہی نبی سے کہہ رہا ہے ایک کام ہے اور وہ کام ہے جہاد، اور کرنا دو سے ہے، ایک کافر سے ایک منافق سے. ایک کافر سے ایک منافق سے. پوری تاریخ سرکار صدر مرتبہ کی اٹھا کر دیکھیے. ظاہر ہے کہ 13 سال مکے کے کو جہاد کیا ہی نہیں. رسول نے مدینے آ کر جہاد شروع کیا ہے. بدر ہے اور ہے 80 سے زیادہ غزوات میں اور یہ ہے. لیکن آپ مجھے ایک جنگ بتا دیجیے جو رسول نے منافقین سے کی ہو. حکم الہی ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. بدر کی لڑائی کافروں سے، اور کی لڑائی کافروں سے، خندق کی لڑائی کافروں سے، خیبر کی لڑائی کافروں سے، تبوک کی لڑائی کافروں سے، حنین کی لڑائی کافروں سے. اور میں کہاں تک نام گنواؤں، 80 نام تو نہیں گنا سکتا، لیکن کوئی مجھے تاریخ میں ایک جنگ بتا دیجیے کہ جو منافقین سے رسول نے لڑی. تو کیا رسول نے اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے
اپنے مالک اپنے رب کے حکم کی عدولی کی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ رسول نے اللہ کے حکم کو ٹال دیا؟ یہ میں نے آیتیں پڑھی کما یتقون الحمد ہوا الا وحدہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، لیکن تاریخ ہمیں کوئی جنگ نہیں بتاتی جو منافقین سے ہو۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے اس کی 6226 آیتیں ہیں، ان 6226 آیتوں میں اگر کوئی ایک آیت ایسی ہو، کوئی ایک آیت ایسی ہو کہ پروردگار نے مسلمانوں پر ایک حکم نازل کیا اور کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، کسی نے، مسلمانوں، نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں پر ایک حکم نازل کیا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اس آیت پر ایک بھی مسلمان عمل نہ کر سکا تو قرآن ناقص ہو جائے، ناکارہ ہو جائے۔ ایسا حکم نازل ہی کیا کہ جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا؟ کیا پروردگار کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا؟ کیوں نازل کیا اس نے؟ قرآن نے ایسی بات کیوں کی؟ تو قرآن ناقص اور ناکارہ ہو جائے اگر کوئی ایسا حکم مسلمانوں کے لیے آئے اور اس پر کوئی عمل نہ کر سکے، کوئی ایک انسان عمل نہ کر سکے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا احسان ہے کہ اس نے قرآن کی عزت کو بچا دیا۔ یہ علی کی، علی کا کمال ہے۔ اور وہ کیسے کہ پروردگار عالم کے پاس، یہ رسول کے پاس، آپ کو پتا ہے رسول کے پاس لوگ آتے تھے، جب لوگ آتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے برابر میں اور بیٹھ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ مزاج ہے انسان کا، جب کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑے عہدیدار، کوئی بڑا منصب، کوئی وزیر، کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی ڈائریکٹر، کوئی چیئرمین، تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ان سے اپنا تعلق بتاؤں کہ صاحب میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ارے صاحب یہ ہمارے گاؤں کے پیچھے گاؤں ہے، اس کے برابر میں رہتے ہیں، ہمارے تو بڑے قریبی ہیں۔ ایسی فطرت انسانی ہے کہ صاحب تعلق کو جوڑے۔ تو ظاہر رسول سے بڑا آدمی کون ہے؟ رسول سے بڑا تو دنیا میں آدمی کوئی نہیں گزرا، واپس خدا کوئی بزرگ ہے خصہ ہوتا تھا۔ تو وہاں بھی ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ برابر میں آ کے بیٹھے اور کانوں میں سرگوشیاں کریں، چاہے پیسے ہی کیوں نہ مانگے، چاہے معافی ہی کیوں نہ مانگے۔ باہر جا کے کہیں مشورہ کر رہے تھے، مجھ سے پوچھا جا کے کھانا مار رہے ہیں، تو میں نے کہا ایسے کر لیں تو ویسی آیت آ گئی ہے نا یہ مزاج۔ تو سرگوشیاں کرتے تھے۔ رسول ہے رحمت للعالمین، تو رسول جو ہے وہ کہتے ہی تھے کسی کو کچھ مانے آتے تھے، لیکن وہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ مزاج سمجھتا تھا ان کے، بھائی میرا جملہ پایا رہتا ہے، وہ مزاج سمجھتا تھا۔ دیکھیے پروردگار یہ کہہ سکتا تھا کہ کوئی نہیں سرگوشی کرے گا آج کے بعد، کہہ سکتا تھا، اس کا اختیار ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، کہہ دیتا کہ کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا سرگوشی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں کرے گا سرگوشی۔ کیسے چہروں سے نقاب اتاری پروردگار نے، پروردگار نے کہا کہ آج کے بعد جو سرگوشی کرے گا، سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے گا۔ اسے کہتے ہیں آئے نجوا، جو سرگوشی کرے گا وہ صدقہ دے گا۔ بھئی ہم نے بڑے نام سنے، بڑے بڑے غنی تھے، بڑے بڑے گھر لٹانے والے تھے، کسی نے آدھا گھر دے دیا، کسی نے پورا گھر دے دیا، کسی نے پوری دولت دے دی، غنی تھے، بڑے لٹانے والے تھے، لیکن تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہ ملا جو 2 درہم صدقہ دے کر رسول سے سرگوشی کر لیتا۔ تاریخ میں رسول سے سرگوشی کر لیتا۔ ہاں اگر کوئی تھا قرآن کی عزت بچانے والا تو وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب۔ علی کہتے ہیں میرے پاس ایک دینار تھا،
میں نے اسے دوڑایا جہنم میں درد رنگ ہوئے، میں نے صبح صدقہ کیا رسول سے سرگوشی کی، میں نے دوپہر میں صدقہ کیا رسول سے سرگوشی کی، میں نے شام میں صدقہ کیا رسول سے سرگوشی کی، میں نے رات میں صدقہ کیا رسول سے سرگوشی کی۔ جب 40 صدقہ کرتے گئے اور سرگوشی کرتے گئے، آخر کا پروردگار نے آیت کو منسوخ کر دیا۔ اگر علی صدقہ نہ کرتے اور آیت منسوخ کرنا پڑتی تو قرآن ناقص ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے قابل اعتراض ہوتا۔ تو جب مسلمانوں کے لیے آیت آئے اور کوئی اس کا عمل نہ کر سکے تو قرآن ناقص ہو جائے، تو نبی کے اوپر آیت آئے، حکم آئے اور نبی اس پہ عمل نہ کرے تو قرآن کی عزت کہاں رہتی ہے؟ قرآن کا احترام کہاں رہتا ہے؟ تو بھائی نبی کو حکم دیا، جب نبی نہیں مان رہا تو مسلمان کیا مانے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی جہاد کرو، منافقین سے بھی جہاد کرو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی قرآن کے حکم کو ٹال دے، نبی قرآن کے حکم کو نہ مانے۔ ہاں، نبی نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ کافروں سے خود جنگ کی، منافقوں سے اپنے نفس کو جنگ کریں۔ لیکن میں نے لفظ کا استعمال کیا، وہ انجوری کا پڑھا دیکھا، ماں ٹھیک ہے کہ آپ نے میں فلسطینیوں کو سنا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے والا ہونا ہے۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنے وسیع کو، میں نے یہ نہیں کہا اپنے جانشین کو، میں نے یہ نہیں کہا اپنے خلیفہ کو، میں نے کہا اپنے نفس کو، اس لیے کہ نفس خود بھی ذات ہوتا ہے۔ حکم نبی کا تھا تو نفس نے لحاظ کیا۔ نبی دے دیا، نبی نے نفس کو حکم دے دیا کہ جہاد کرو۔ تو اب ذرا سا میں آپ کو تعریف کر کچھ اور پلٹا کے دکھاؤں۔ ہجرت، منافق سے علی نے جنگ کی، کافر سے رسول نے جنگ کی، ہجرت کا موقع۔ یا علی آپ تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں جان بچ جائے گی؟ اب ایک سوال کروں میں آپ سے، شیعہ ہو کے مت سوچیے گا، مسلمان ہو کے مت سوچیے گا، ایک انسان ہو کے سوچیے۔ دو آدمی ہیں، باپ بیٹا یا چچا بھتیجا، دونوں میں سے ایک نے جان قربان کرنی ہے، ایک ہی جان بچا سکتا ہے۔ تو اصول کیا ہوگا کہ جو بوڑھا ہے، باپ ہو، چچا ہو، ماموں ہو، وہ کہے گا کہ بیٹا تم تو جوان ہو، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تو ایسا کرو کہ تم جان بچا دو، ہم نے تو دنیا میں ہماری شادی ہو گئی، نسل ہو گئی، اولاد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تم اپنی جان بچا دو۔ یہ ہے یا نہیں؟ فطرت نہیں بتائے، فطری سوال ہے بالکل، شیعہ ہو کے مسلمان ہو کے نہیں سوچے۔ فطرت یہی ہے کہ ہاں سب بزرگ آدمی زندگی دیکھ لی، شادی ہو گئی، ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر رسول کو تو یہ چاہیے تھا کہ شادی بھی ہو گئی، رسول کی پیغام بھی پہنچا دیا، سب کچھ ہو گیا، ابھی علی کی شادی بھی نہیں ہوئی، رسول کی بیٹی بھی ہو گئی، سب بھی علی سے چلنی ہے، تو علی کی جان بچا رہے تھے۔ علی کی جان بچانی چاہیے تھی نا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں، ہم نے دنیا نہیں دیکھی، ہم نے دیکھ لی، مگر نہیں۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا کہ علی کو کافروں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، منافقوں میں نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ علی کو کافروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، علی کو منافقوں سے خطرہ ہے۔ علی کو کافروں سے نہیں خطرہ، علی کو منافقوں سے خطرہ ہے۔ اور وہ علی رات بھر پہرا دیتے رہے، رات بھر پہرا دیتے رہے، چھوٹی سی دیوار بھی دیکھ رہے تھے، ہاتھ سو رہے، ہاتھ سو رہے۔ اب دیکھیے بڑے شاطر ہیں، بہت شاطر
حدیث اور بات یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ 18-20 سال کا جوان سو رہا ہے یا 53 برس کا بوڑھا سو رہا ہے۔ میں ان کی شاطری کی تیز ذہانت بتاؤں آپ کو، 3 آدمی آ رہے تھے، سے ایک آدمی جا رہا تھا، ڈھونڈتا ہوا جا رہا تھا، تو 3 میں سے ایک بولا کہ تمہاری الٹی کھو گئی۔ دیکھیں کتنے ذہین ہیں، جو میں نے کہا کہ 20 سال کے جوان کو نہیں پہچان سکے کہ 20 سال کا جوان سو رہا ہے 53 برس کا بوڑھا، لیکن بوڑھے کے سونے کا، چلنے کا، بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جوان کا بولنے کا، سونے کا، چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اور وہ اتنے ذہین کہ انہوں نے کہا تمہاری الٹی ہو گئی، اس نے کہا ہاں میری الٹی ہو گئی، تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ دوسرے کا کیا وہ الٹی حاملہ تھی؟ ہاں الٹی حاملہ کہاں دیکھی؟ ہم نے تو نہیں دیکھی۔ کب وہ الٹی کہانی تھی ہے کہاں سے؟ کہاں کہانی تھی، کہاں دیکھی؟ ہم نے تو نہیں دیکھی۔ اب ظاہر دیکھیے آپ ظاہر مسلمان جو کچھ بھی اس کے بعد قاضی کے پاس چلا کہ قاضی نے بلا کے تینوں کو ابھی کیا بات ہے؟ صاحب ہم نے الٹی یہ دیکھی، وہ جب جا رہی تھی تو اس نے بیویاں کی، وہ بیویوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ حاملہ ہے، ظاہر حاملہ ہے الٹی ہے۔ وہ جو گھاس کھا رہی تھی تو وہ ایک طرف سے گھاس کھا رہی تھی، دوسری طرف سے چھوڑ رہی تھی، تو ہم سمجھ گئے کہ کہانی۔ اتنے ذہین لوگ تھے مگر یہ نہ سمجھ سکے کہ بوڑھا سو رہا ہے یا جوان سو رہا ہے۔ تو اب ایک بات عرض کروں، دیکھیے میں تقریر کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد کوئی بھی لڑکا اٹھ کے میری آواز میں تقریر کر سکتا ہے، میں چل رہا ہوں، مجھے دیکھ کے کوئی بھی لڑکا میرے انداز میں چل سکتا ہے۔ یہ جسے بھی انگریزی کہتے ہیں آج کے زمانے میں کوئی کر سکتا ہے۔ تو جاگتے ہوئے کسی کی نقل اتار لینا، کسی کی پیروی کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ علی ہے جو سوتا بھی ہے تو محمد کی طرح سوتا ہے۔ یہ سوتا بھی ہے تو محمد کی طرح سوتا ہے۔ وہ جو نماز نہ بچا سکے، لکھا ہے تاریخ میں جائیے بخاری میں پڑھی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ بصرہ میں جب علی بن ابی طالب نماز پڑھنے گئے تو کچھ صحابی رسول نے صحابہ رسول علی کے پیچھے نماز پڑھی، جب نماز پڑھی تو یہ کہا کہ آج اس نے ہمیں رسول والی نماز یاد دلا دی۔ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، روز دیکھ رہے ہیں رسول کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے رکوع، کیسے سجدہ، کیسے کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا روز دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے 10 سال دیکھی، کسی نے 5 سال دیکھی، کسی نے 3 سال دیکھی، لیکن نماز نہ بچا سکے روز کے 5 دفعہ کی تو پورا دین کیا بچائیں گے جو رسول چھوڑ کے گئے؟ پورا دین کیا بچائیں گے؟ تو سوئے ایسے نہیں بچا سکے۔ آئے صبح ہوئی، آئے آ کے چادر، جیسے ہی چادر اٹھائے 40 دربانے تیار ہیں، جیسے ہی چادر ہٹی دیکھا یہ تو محمد نبی تو علی ہے، تلوار کو تو مار دیتے ہیں، کو مار دیتے ہمارے تو پولیس یہی کرتی ہے، پانی پینے تو بیٹے کو اٹھا کے دیتے ہوتا ہے نا یہ، مارنے والے بھی دشمنی کرنے والے بھی جو ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے، جیسا وہ باپ سے دشمنی تھی بیٹے کو مار دیا، بھائی سے دشمنی تھی بھائی کو مار دیا۔ اچھا علی جی کو خود بھی دشمنی تھی نہیں تھی؟ علی سے دشمنی بھائی جب رسول پہلے دن گئے اور انہوں نے بچے لگا دیے رسول کے پیچھے، اب دیکھیں ان کی ذہانت دیکھیں، بچے لگا دیے، خود نہیں آئے، کیوں نہیں آئے خود؟ اس لیے کہ خود آئیں گے تو ادھر سے ابو طالب آ جائیں گے، تو ابو طالب کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو کہا بچے لگا دو۔ اب یہ بچوں سے اگر لڑیں گے رسول تو ہم کہیں گے دیکھو دیوانہ ہے پاگل، بچوں کو لڑا، ہم کو لگا بچوں، اس لیے اپنے بچے لگا دیے، وہ تنگ کر رہے تھے رسول کو۔ آئے رسول کا کیا ہوا کہ بچے تنگ کر رہے تھے، بڑی یہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے گا صاحب، قدرت نے بندوبست کیا ہوا بچوں کا، قدرت نے بچوں کا بندوبست کیا ہوا۔ تو چلیے دوسرا دن آیا، علی چلے کھجور لے لیا، لیکن کھجور کھاتے ہوئے چلے، کھجور کھاتے ہوئے چلے، ادھر سے 25-30 کا ہال شور مچاتا ہوا ہے، جیسے شوق شور مچاتا ہوا ہے علی نے کھجور کھایا، پھوٹلی نکالی، یہ پھوٹلی ماری یعنی یہاں لگی سر پھٹ گیا، دوسری پھوٹلی ماری یہاں، تیسری پھوٹلی ماری دانت ٹوٹ گئے، کسی کے منہ پہ چوٹ لگی، کسی کے منہ پہ چوٹ لگی،
آپ کہیں گے شادی دیکھو کیا کہانیاں سنا رہے ہیں، کہیں گلی سے بھی آنکھ پھوٹتی ہے، کہیں گلی سے بھی سر پھوٹتا ہے، کہیں گلی سے بھی لاٹ پھوٹ سکتے، کھجور کی گلی سے مارنے سے، یہ کیا ممبر میں بیٹھے، یہی تو بات ہے پھر وہ جو ہمارے ساتھ مخالفین ہو گئے یہی تو کہانیاں سناتے ہیں۔ تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اوپر سے ایک کنکر گرایا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کو آپ پار کر دیں؟ تو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق جب ان سے کہا جائے کہ زندگی میں فساد نہ برپا کرو، قالوا نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جانے تو کوئی فساد کرنے والے یہی ہیں، اور وہ استہزاء کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے۔ آخر میں ختم اللہ علیہ مہر لگا دی، آنکھوں میں کامل مجھے پر مہر لگا دی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ جو کافر منافق تھے نا، جب ان کے انگلیوں پہ آیت نازل ہوتی تھی تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، وہ اپنے کانوں میں، جملہ سنیے گا، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آیت سن کر، منافقین کے بارے میں آیت سن کر ان کے چہرے کے تیور نکل جائیں اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے، سب کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں۔ بھائی اب میری سمجھ میں آیا مستدرک کے حاکم میں ابو سعید خدری نے یہ کہا تھا کہ بطن رسول میں جب ہمیں یہ جاننا ہوتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، ہم ذکر علی نے ابی طالب چھیڑ دیا کرتے تھے، جس کا چہرہ کھل جاتا تھا وہ مومن ہوتا تھا،
पढ़े लिखे ना मिस्टर बर्गर गाड़ियों में जिक्र करने वाले, उनको यह एहसास दिला दिया गया कि आप गाड़ी में बैठो और गाड़ी में बैठ कर लड़ने सुनो, अंदर नहीं देखते में सुना हुआ है तो बाहर गाड़ियों में बैठे अंदर और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं और पिकनिक, ये पिकनिक मनाई जा रही है, फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिस तरह से कहने से आपको मोड़ा जा रहा है कितनी आसानी से, तो हर वक्त अली का जिक्र, अली का जिक्र, ये क्यों मना करते हैं? तो अब समझ में आया यहाँ पे जब हदीस पढ़ी कि इसलिए मना करते हैं कि जब जिक्र अली होगा तो चेहरे के तेवर बिगड़ जाएंगे, जब चेहरे के तेवर बिगड़ेंगे तो हर मोमिन पहचान लेगा कि ये अल्लामा मौलाना नहीं, ये तो मुनाफिक है। परवरदिगार ने भी कमाल किया, विलायत देने का ऐलान करके कमाल किया और कहा मकाम अली समझा। आप थोड़ा सा आपकी खिदमत में कुछ करना चाहता हूँ, कहा क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, काफिरों को अपना वली न बनाओ मोमिनीन को छोड़कर। कौन से मोमिनीन? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। उन मोमिनीन को छोड़ के इनकार करने वाले को अपना वली न बनाओ। बात यहाँ नहीं रुकी, आखिर में परवरदिगार आलम ने क्या कहा था? विलायत की बात रुकी है। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नुम के निचले दर्जे में होगा। अजीब बात है, अजीब बात है। अल्लाह का दुश्मन मुशरिक, मोहम्मद का दुश्मन काफिर, अली का दुश्मन मुनाफिक, तो जो है ना आपकी अल्लाह का दुश्मन मुशरिक, मोहम्मद का दुश्मन काफिर, अली का दुश्मन मुनाफिक। अल्लाह ने अपने दुश्मन के लिए नहीं कहा कि जहन्नुम के निचले दर्जे में होगा, मोहम्मद के दुश्मन के लिए नहीं कहा कि जहन्नुम के निचले दर्जे में होगा। जो विलायत का दुश्मन होगा वो जहन्नुम के, जो विलायत का दुश्मन होगा वो जहन्नुम के निचले दर्जे में होगा। विलायत को समझो। और एक जुमला पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो थोड़ी सी और बताए कि सरकार सभी मुर्तज़ा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा ने साथ समझाया, पूरी हदीस नहीं बयान करना, सिर्फ दो जुमले इस हदीस के सुन लीजिए। कहा कि जो अली की अज़मत का इनकार करे वो काफिर है। तो अली की अज़मत का इनकार करे वो काफिर है, और जो अली के फज़ाइल में किसी को शरीक करे वो मुशरिक है। जुमला कह दिया मैंने, जो अली के फज़ाइल में किसी को शरीक करे वो मुशरिक है। तो अब अगर कोई ये कह रहा है कि फला अली ये ज़मान है, फला अली ये ज़मान है, फला अली ये ज़मान है, तो वो अली के फज़ाइल में शरीक करके मुशरिक बन रहा है। अली के फज़ाइल किसी को शरीक करके मुशरिक न बनना। अली है, अली जैसा कोई दूसरा नहीं, अली जैसा कोई दूसरा नहीं। क्या कहा अली ने? अना कुतुब रहिया यदूर अलैया व अना बिमकानी। अजीब हदीस, अना कुतुब रहिया, मैं चक्की का वो कुतुब हूँ, मैं कुतुब वो चक्की का हूँ, यदूर अलैया जिसके गिर चक्की घूमती है, वो अना बिमकानी, और मैं अपने मकान पर कायम रहता हूँ। मैंने कह दिया हदीस अली की, मैं चक्की का वो कुतुब हूँ, अना कुतुब रहिया यदूर अलैया, मेरे जैसा घूमते हैं, वो अना बिमकानी, और मैं अपने मकान पर रहता हूँ। तो अब मेरे ज़हन में रसूल की हदीस गुजरी
علی کے گرد بھی چکر، اس لیے کہ علی کی حیثیت کعبے کی سی ہے۔ اب یہ کعبے کی سی حیثیت کیوں ہے؟ 10-5 منٹ اگر آپ مجھے دیں، ارشاد پروردگار ہے قرآن مجید میں، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے پہلا گھر بنایا لوگوں کے لیے جو بے مکہ، یہ مکہ عرب ہے، اس کا مکے کا نام ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور مبارک ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے اور مبارک۔ کیا چیز ہدایت ہے؟ کعبہ، گھر، پہلا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو انسانوں کے لیے پہلا گھر بنایا وہ ہدایت ہے۔ اچھا بھائی کعبہ کون سی ہدایت کرتا ہے؟ کعبہ کون سی ہدایت کرتا ہے؟ ہم نے تو آج تک یہ سنا کہ کعبے کو دیکھ کے 4 یہودی مسلمان ہو گئے۔ ہم نے تو نہیں سنا کعبے کو دیکھ کر کے عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ہاں ایک چیز کعبے کی ضرور، ایک چیز ہے جو کعبے کی وہ مسلمانوں کو یاد دلاتی ہے، وہ کعبے کی وہ دیوار ہے جو علی ابن ابی طالب کی آمد کی یاد دلاتی ہے۔ مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات آسان سمجھ میں بچوں کی بھی آ جائے۔ دیکھیے بعض دفعہ ظرف کہا جاتا ہے، مظروف مراد ہوتا ہے۔ ظرف کہا جاتا ہے، مظروف مراد ہوتا ہے۔ یہ گلاس ظرف ہے، اس میں پانی مظروف ہے نا؟ تو میں مثال دیتا ہوں، بہت آسان سی مثال ہے، روزمرہ کی مثال ہے۔ اکثر آپ کے ہاں میں بوتل پیو گے کہتے ہیں بوتل کون پیتا ہے؟ بوتل کس نے پیا تھا؟ ظرف کہا مظروف مراد ہے، یعنی بوتل کے اندر جو لیکوڈ ہے وہ مراد ہے، ظرف نہیں مراد، لیکن نام ظرف کا ہے۔ قرآن نے بھی یہ طریقہ استعمال کیا، وسط قریہ سے پوچھو، تو قریہ سے بستی سے کون پوچھے گا؟ بستی سے پوچھو گا مطلب اہل بستی سے پوچھو۔ ظرف کہا مظروف مراد کیا، قرآن کا بھی یہ طریقہ ہے، ہم انسانوں کا بھی یہ طریقہ ہے۔ تو قرآن نے کہا یعنی یہ کعبہ جو ہدایت کے لیے ہے، کہاں ظرف ہے، مراد مظروف ہے۔ اسی لیے کہا ہدایت مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہدایت علی کو نہ ملے۔ اس کو سمیٹنا، ہدایت جب تک ولایت علی کو تسلیم نہ کر لو ہدایت مکمل ہو نہیں سکتی۔ ایک بات یاد رکھنا، غدیر قوم پہ رسول اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا علی مولا۔ غدیر نہیں پڑھنا، صرف حوالہ دو، اعلان کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ مولایا وانا مولاکم تو مولا فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد آیت ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمت تمام کی، دین کمال میں پہنچا، جس سے ولایت علی سے ولایت علی آئے۔ تو اب یہ جو 3 جملے میں نے پڑھے آپ کے سامنے، اللہ مولایا وانا مولاکم من کنت مولا فہذا، یہ مولا، ٹھیک 3 جملے پڑھے۔ اب میں جملوں کی طرح سی ساخت گزر رہا ہوں۔ اللہ مولایا لا الہ الا اللہ وانا مولاکم محمد رسول اللہ، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔
کیا جا رہا ہے. وہ خارجیوں کے لیے نعرے اسلام بارگاہ میں آپ محرم کو لگے. وہ فلسطینی خارجی جو علی کو چوتھا بھی نہیں مانتے, چوتھا نہیں مانتے, چوتھا معاویہ کو مانتے ہیں, پاکا یزید کو مانتے ہیں. وہ 10 محرم کو شرابے پینے جلوس نکالتے ہیں, خوشی مناتے ہیں کہ آج یزید کو فتح ہوئی. وہ خارجی. اور میں نے کہیں کسی امام بارگاہ میں کہا بھی تھا کہ ہندوستان تو بڑا اسلام دشمن ملک ہے, بڑا ہمارے مسلمانوں کا دشمن ملک ہے. امریکہ, اٹلی, جرمن سب یہ غیر مسلم ملک ہے. وہ بھی سب چھوڑ. جاپان تو اللہ کو بھی نہیں مانتے. بینکاک وہ تو مشہور ہی کا وجہ ہے. لیکن ان میں سے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں امام بارگاہ نہ ہو اور خدائی نہ ہو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں عزاداری نہ ہو. یہ فلسطین واحد ملک ہے جہاں کا کوئی امام بارگاہ ہے نہ عزاداری ہوتی ہے. اب کہتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینے کے حسین نے کہا کہ آدھا سچ کو بولتے نا, آدھا سچ. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ پورا بیان کرو. حتیٰ تم سکارا, جب تم شراب کے نشے میں ہو جب نہ قریب جاؤ. تو جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے وہ مظلوم نہیں ہوا کرتا. اچھا, اگر مظلومیت سے بڑا پیار ہے, مظلوموں سے بڑا پیار ہے, آپ نے اردو ہے تم موبائل بچے مارے جا رہے ہیں, بچے مارے جا رہے ہیں. اس میں ایک جملہ مولوی نے کہا تھا, خدا اس نے لعنت کرے, اس نے یہ جملہ کہا کہ علی اصغر کو روکتے اور ان بچوں کو نہیں روکتے. سوچئے گا کہ آپ کو کس نہج میں لے جایا جا رہا ہے عزاداری کو. سوچنے کی باتیں ہیں کہ میں نے کسی سے فکر نہیں کرے. آپ ڈرے نہیں, میں تو ساری جگہ پڑھ گیا, اس امام بارگاہ سے پڑھ گیا, میں پڑھا گیا. ابھی تک لڑ رہا ہوں ڈیفینس میں. لیکن مسٹر برگر سب وہی ہیں, سارے مسلم ہو گئے میں. تو یہ فلسطین کا رونا کیوں بھائی؟ جو آل محمد کے دشمن ہوں وہ مظلوم. اچھا تو پھر عبداللہ زبیر ابن زبیر کا یوم کیوں نہیں مناتے؟ وہ تو یزید کے خلاف لڑا, تو اوریجنل یزید کے خلاف لڑا اور مظلومیت سے مارا گیا, 4 دن تک لاش لٹکی رہی. تو ان کو بھی مناؤ, وہ بھی مارے گئے, ہاتھ کٹ گئے, پیر کٹ گئے, گلا کاٹ دیا مختار نے, جن کا کبھی کڑھاؤ میں ڈالا, کبھی ہاتھ میں ڈالا. ان کو بھی مظلومیت کو ماتم کرو. نہیں, وہ قاتلان حسین تھے, وہ جسم کے قاتل تھے, یہ ذکر کے قاتل ہیں. وہ جسم کے قاتل تھے, یہ ذکر کے قاتل ہیں. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے تاکہ آل محمد کے ذکر سے وقت ہو جائے. ہمارے یہاں قیامت کا دن ہوتا ہے 8 میں, شب عاشور قیامت کا دن ہوتا ہے. کوئی غیرت مند کو تقریر اپنی ماں بہن بیٹوں کے ساتھ نہیں سن سکتا جو شب عاشور گلستان میں جوہر امام بارگاہ میں پڑھے. کوئی غیرت مند اگر یہ کہہ دے کہ حسن میں اپنی بہن بیٹوں کے ساتھ سن سکتا ہوں, وہ تقریر ہوتی ہے. رخ کیسے موڑا جا رہا ہے عزاداری سے, اور کہتے کیا ہے؟ بس آیا ہوں تو تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں. کہتے کیا ہے؟ ہدف مجلس پورا نہیں ہو رہا, ہدف مجلس پورا نہیں ہو رہا, تو مجلس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا, کیونکہ تمہاری نگاہ میں مجلس کا ہدف حکومت حاصل کرنا ہے. اب میں ہدف مجلس تب نہیں رکھتی, لوگ آوالا ہے, لوگ کبھی بگڑ رہے ہیں, لوگ کیوں کر رہے ہیں. وہ مجھے پہلا نبی تھا نا, پہلا نبی کون تھا؟ نوح, پہلا صاحب شریعت نبی, پہلا صاحب شریعت نبی. ہم بات آ گئی ہے صاحب شریعت نبی کی. روایت میں لکھا ہے کہ جب محشر ہوگا تو اللہ انبیاء کو بلائے گا, سوال کرے گا کہ تم نے پیغام پہنچایا, تو سب سے پہلے نوح کو بلایا جائے گا. آدم نہیں, آدم صاحب شریعت نبی نہیں, پہلے صاحب شریعت نبی ہے نوح. علی سمجھا رہا ہوں, علی بلایا جائے گا. نوح تم نے پیغام پہنچایا؟ جی پروردگار پہنچا دیا. نوح کوئی گواہ ہے؟ نوح کوئی گواہ ہے؟ چلو سرکار خطیب مرتبہ کے پاس آئیے. سرکار اللہ نے پوچھا کہ گواہ ہے تو اب سوائے آپ کے کون ہو سکتا ہے؟ اب علی سمجھیے گا, سرکار آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ رسول کہیں گے حمزہ اور جعفر سے. کچھ کہہ رہا ہوں, حمزہ اور جعفر سے کہیں گے جا کے نوح کی گواہی لو. تو پوچھنے والے نے پوچھا, اور علی کہاں؟ علی کا
اور 950 برس کا رزلٹ کیا رہا؟ 80 آدمی، یعنی 95 آدمی بھی نہیں بنے، 10% بھی نہیں، 80 آدمی۔ تو کیا نوح نے ہدف حاصل نہیں کیا؟ کیا نوح نے صحیح تبلیغ نہیں کی؟ کیا معاذ اللہ حاکم بنا نوح نے کوتاہی کی؟ نہیں بھائی، نوح نے تو اپنے طور پر پورا پیغام پہنچایا۔ اب یہ ماننے والوں کا سر تھا، یہ ماننے والوں کا گھر تھا۔ خود سرکار ختم مرتبہ آخری نبی افضل المرسلین ہے، کیا کہہ گئے جاتے جاتے؟ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو کیا سرکار نے معاذ اللہ حاکم بنا ہے تو داہی کی ہدف حاصل نہیں ہوا؟ اچھا یہ حدیث لوگ آدھی سناتے ہیں، یعنی جو رسول سے، باقی جو امام نے سنائی اس کے آگے وہ نہیں سناتے۔ امام نے فرمایا کہ 13 فرقے وہ ہوں گے جو ہمیں مانتے ہوں گے، اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ ایک جنت میں آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول حدیث کے ماننے والے، امام کے ماننے والے اور 12 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ہدف یہ ہے ہی نہیں کہ حکومت حاصل کیا، اقتدار نہیں، یہ صرف کیا ہے کہ قوم کو مایوس کیا جائے۔ یعنی جو نئے نوجوان آ رہے ہیں، یہ بزرگوں کی بات نہیں، یہ جو بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، جب وہ سنیں گے ہدف بھی یہاں سے ہوگا تو پھر کیا فائدہ جا کے مجلس کا؟ اس سال کا فلسطین کی ٹرک کی بتی ہے، پیچھے کسی کا اگلے سال کسی اور کی ٹرک کی بتی ہے۔ اس سازش کو سمجھیے، یہ جتنا بھی گروہ ہے نا، تو میں نے بس آخری بات کے گفتگو ختم کر دی کہ میں نے کہا کہ میں بہت محبت ہے فلسطین سے، بڑے مظلوم ہیں، 1 کروڑ روپے تم نے لیا، 60 لاکھ تم نے لیا، 40 لاکھ تم نے لیا، 25 لاکھ تم نے لیا۔ اعلان کر دو کہ ہم اپنا آدھے اشنے کے پیسے فلسطین بھیج رہے ہیں۔ خون بیچتے ہیں ذاکر حسین، خطیب، وہ خون بیچتا ہے کہ پیسے دیتا ہے، اپنا نہیں بتاتے ڈالروں میں پیسے دیتے ہیں، اپنا نہیں بتا رہے۔ سیکرٹری صاحب کو قسم ہم کو دیتے ہی تو سیکرٹری دیتا ہے، تو سیکرٹری کس کا ہے؟ اگر علی کچھ کرے تو ذمہ داری تو رسول کی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ مرضی بنایا کیوں تھا بھائی؟ ایسے کو کیوں بنایا؟ نائب جو مرضی کے خلاف کام کرے، وہ جو سیکرٹری لے رہا ہے وہ آپ ہی لے رہے ہیں۔ تو یہ سب ساری سازشوں کو سمجھیے، یہ عزاداری سے دور کرنے کے طریقے ہیں، اور پیسہ لگایا جا رہا ہے عزاداری سے دور کرنے کے لیے، انویسٹ کیا جا رہا ہے پیسہ۔ اور کچھ کہہ سکتا ہوں؟ وقت نہیں، یہ جو پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے نا عزاداری سے روکنے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے نہیں۔ میں نے کہا تھا کہ 5 بڑے افسر کراچی کے مقصرین کے لے لیجیے اور 5 اشروں کو جمع کیجیے، اس میں آیتیں نکالیے قرآن کی، اس میں معصوم کی حدیثیں نکالیے، اس میں فضائل معصومین نکالیے، اور اس میں عقیدے پر دلیل نکالیے۔ کیا نکالیے؟ قرآن کی آیتیں 5 کی، حدیثیں، فضیلت ایمان اور عقیدے پر استدلال، 4 چیزیں میں نے کہی، 5 کی جمع کی ہے۔ اگر 5 سے یعنی ایک اشرے میں سے زیادہ نہ ہو تو ممبر چھوڑ دو۔ قرآن کی آیت نہیں پڑھی جاتی، قومت ہے۔ ابھی میں جب وہاں بزنس میں بول کے آیا تو وہ کہہ لگے صاحب علماء کی توہین کر رہے ہیں، مہمان آئے تھے، مہمان ہیں وہ، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ مرزا اکثر مہمان نہیں تھے جب کرسی مارنے کے لیے انہیں دوڑے تھے، کہہ کے وہی کہہ کے آئے ہیں، ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، اور نہ یہ خوف ہے کہ مجلس چھن جائے گی۔ جس کو خوف ہوگا وہ چلے گا اس راستے میں، یا تو میری شہزادی جب تک چاہیں گی پڑھائیں گی۔ کسی سے متاثر نہیں ہونا، غیر آدمی سے متاثر نہیں ہونا، متاثر ہونا آل محمد سے۔ مرکز ہے آل محمد، نہ ٹوپی، نہ شیروانی، نہ عبا، نہ امامہ، آل محمد مرکز ہے۔ آل محمد کا ذکر جو کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو آل محمد کی فضیلت
سننے، ورنہ امام مفتی کاظم نے عمران سے کہا، جب وہ آیا امام مفتی کاظم کے بعد، کہا کہ تو یعقوب کے ساتھ بیٹھتا ہے، بڑا میرا مامون ہے، تجھے پتا نہیں کہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ سن لیجیے گا، ایسی مجلسوں میں نہ جائیے گا، ایسی مجلسوں کو ڈونیشن نہ دیجیے گا، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کیجیے گا۔ تجھے نہیں پتا کہ وہ ہمارے عقیدے کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ اب وہ کیا کرے، مجھے اس کے عقیدے سے کیا لینا؟ میرا ماموں ہے، میں بیٹھتا ہوں ساتھ۔ کہ سن، موسیٰ کے لشکر میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ فرعون کے لشکر میں تھا، بیٹا ہدایت یافتہ، باپ کافر۔ کہ جب قافلہ یہ چلا ہے لشکر، تو موسیٰ کا جب لشکر نکلنے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو لے آؤں، بچانے اپنے باپ کو، باپ ہے ظاہر محبت آئی باپ کی، بچانے کے لیے پڑھتا تو موسیٰ کا لشکر باہر نکل گیا، فرعون کے لشکر کے ساتھ باپ کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو جو بھی ساتھ ہوگا وہ بھی شریک ہو جائے گا عذاب میں۔ تو جو مجھے سے حال محمد سے دور کرے ان کی طرف نہ جائیے گا۔ بس ولایت کا نام کی بات کر رہا تھا، رسول کو ختم کرنا۔ علی نے 4 مقامات پر ولایت کی گواہی مانگی، علی نے 4 مقامات پر ولایت کی گواہی مانگی، مختلف لوگوں سے، کوئی 11 آدمی ہیں جن سے مانگی۔ ان 11 آدمیوں نے، کسی نے کہا میں بھول گیا، کسی نے کہا میں بوڑھا ہو گیا، کسی نے کہا مجھے یاد نہیں، تو علی نے بد دعا دی۔ ولایت علی چھپانے کا نتیجہ بتا رہا ہوں، علی نے بد دعا دی۔ کیا بد دعا دی؟ 3 بد دعا۔ میں سوچتا رہا کہ 11 آدمی نے انکار کیا ہے، 5-6 بد دعائیں دے دیتے، مگر 3 ہی بد دعائیں دی، 3 ہی بد دعائیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ برس کا داغ ہوگا، دوسری بد دعا یہ تھی کہ اندھا ہوگا، اور تیسری بد دعا یہ تھی کہ جاہلیت کی موت پڑے گی۔ اور میں سوچنے لگا کہ یہی 3 بد دعائیں کیوں دی علی نے ابھی لانے میں؟ ہزاروں دعائیں دی، جانور کھا جائے، گھوڑے سے گر کے مر جائے، یہ ہو جائے، دوسری کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، 3 بیماری، برس کی بیماری میں پیشانی میں داغ ہو جائے، انس کی پیشانی میں صحابی رسول کے ہو گیا تھا، ہم ہمیں کوئی جو رکھتے ہیں، لیکن چھپتا نہیں تھا داغ۔ دوسری بھی بد دعا دی، اندھا ہو جائے۔ ہم نے تو اس دور میں بھی ایسے اندھے دیکھے ہیں جو علی کی ولایت کے منکر ہیں۔ اور تیسرے جاہلیت کی موت۔ تو سنیے کہ قرآن کی آیت میں وقت نہیں ہے، میں تفصیل بیان کرتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں کہ قرآن میں نے کہا اور معصوم نے بھی کہا کہ روز محشر ہمارا منکر بھی پیشانی سے پہچانا جائے گا، ہمارا مومن بھی پیشانی سے پہچانا جائے گا۔ ہمارا منکر بھی، مومن کی پیشانی پہ نور ہوگا اور منکر کی پیشانی پہ باسکتال ہوگا۔ اگر نابینا اندھا ہوگا تو قرآن کی آیت ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ تو اندھا جو ہے نا وہ صرف آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا، بصارت کا اندھا نہیں ہوتا، بصیرت کا بھی اندھا ہوتا ہے۔ جو ولایت کو چھپائے، ولایت کی گواہی کو چھپائے، وہ بصیرت کا اندھا ہے۔ اور آخری بات، اگر جاہلیت کی موت پڑے گا تو مجھے حدیث رسول یاد آ گئی، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات فی جاہلیہ۔ جاہلیت کی موت پڑتا ہے، سب بات دے دیں۔ ہدایت کو سمجھیے، کبھی زندگی میں موقع ملا تو علی کے فضائل اور علی کا اختیار اور اولاد علی کا اختیار، یہ کربلا یہ توحید تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ علی کے فضائل یہ بھی ایک توحید تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر علی کے فضائل اور حسین کے مصائب کو کسی کا نہ چھوڑو گے، یاد رکھو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قربانی ہے حسین کی، اور اس قربانی میں حسین کا جو بیٹا ہے نا، اس کا نام سید سجاد ہے۔ کتنے مسائل ہیں، ایک مجلس تو ناکافی ہو جاتی ہے سید سجاد کے مسائل کے لیے۔
مولا 6 تاریخ کو سید سجاد تلوار حمایت کیے ہوئے میدان میں ٹہل رہے تھے، حسین بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب نے گھیرا ہوا تھا، ذرا سی جگہ بنی، ایک مرتبہ حسین کی نگاہ پڑی کہ کون ہے؟ کہا آپ کے بیٹے علی بن حسین۔ بلاؤ علی بن حسین کا آئے، وہ حسین جس نے مسلم کی شہادت بھی سب کے سامنے سنی ہے، وہ سید سجاد کو ایک طرف لے گئے، الگ لے گئے اور کان میں کچھ کہا، جو کان میں کہا تو سید سجاد جو گئے خیمے میں تو بخار کی تپش میں پھر سید سجاد روز عاشور ہی خیمے سے باہر آئے۔ کیا کہا جو اکیلے میں لے جا کے کہا تو ایک ہی جملہ سمجھ میں آتا ہے، یہی کہا ہوگا سید سجاد عالم روح ارواح میں تم نے کہا تھا کہ تمہارا جہاد کربلا کے بعد شروع ہوگا، بیٹا کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں تمہارا امتحان ہے، تلوار کا جہاد ہمارا امتحان۔ ماں بہنوں کو بازاروں درباروں میں لے جا کر ساتھ لے جانا سر پر رہنا، پہنچے دربار یزید میں سید سجاد پہنچے، ایک مرتبہ یزید نے کہا الحمدللہ قد لا ابی، ابا تمہارے باپ کو قتل کر دیا اللہ نے، اللہ کا شکر ہے ہمارا باپ قتل ہوا۔ اب دیکھیے یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا۔ سید سجاد کوئی اور ہوتا نا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توف ہے، کوئی اور ہوتا سر جھکا لیتا۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ لعن اللہ من قتل ابی، لعنت ہے اس کے اوپر جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یہ ہے سید سجاد، یہ ناتوانی میں تمام ہے سید سجاد، لعنت اس کے پاس کہا اے یزید یہ بتا کہ آج سورہ کوثر ہمارے لیے آئے یا تیرے لیے؟ یہ بتا کہ آئے مبارک ہمارے لیے آئی کہ تیرے لیے؟ یہ بتا کہ آئے ترتیب تیرے جیسے نجس خاندان کے لیے آئی یا ہمارے جیسے پاک خاندان کے لیے آئی؟ یہ بتا کہ بدر میں اسلام کا پرچم تیرے خاندان کے ہاتھ میں تھا یا ہمارے خاندان میں؟ اور کبھی تیرے پرچم تیرے ہاتھ میں تھا یا ہمارے؟ قتل کر دو سید سجاد کو۔ ایک مرتبہ پھوپھی لپٹ گئے، عزیز تم نے ہمارے وارثوں کو قتل کر دیا، یہ بچا ہے ہمارا وارث، اسے قتل نہیں ہونے دوں گی۔ سید سجاد شام کا ذکر آپ سنتے ہیں نا، یہ سنتے جاری آج کسی نے سے نہیں بیان کیا ہوگا۔ شام کا سنتے ہیں نا شاید سید سجاد نے کہا تھا الشام الشام الشام، کبھی شام گئے ہیں آپ 7 دروازوں کا ذکر سنتے ہیں کہ دربار تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے تھے، ایسے نہیں تھے کہ یہ دروازے 7 تھے، نہیں 7 محلے تھے۔ شام واحد ملک ہے جو آج بھی ویسے ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھے۔ 7 محلے ہیں، ایک محلہ اس کا دروازہ، وہ گزرے کے بعد دوسرا محلے کا دروازہ، اس کے بعد تیسرے محلے کا دروازہ، اس کی گلیاں بتاؤں اتنی بڑی گلیاں ہیں کہ 2 آدمی مشکل سے گزرتے ہیں۔ سننا داداروں کا سننا سید سجاد کی مضمون یہ سننا، اتنی پتلی گلیاں آج بھی اتنی پتلی گلیاں ہیں کہ 2 آدمی بڑی مشکل سے گزرتے ہیں۔ ان پتلی گلیوں میں ادھر بھی چھتوں پر لوگ مرد عورت بچے، ادھر بھی چھتوں پر لوگ مرد عورت اور بچے، اور یہ قافلہ سید سجاد ماں بہنوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ ادھر سے کہیں سے گرم پانی آ رہا ہے، کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے انگارے آ رہے ہیں۔ ہائے میرا مظلوم وہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا اہل حرم کو، جہاں ترک و تیلم کے غلام و کنیز بکا کرتے تھے۔ قافلہ کھڑا تھا، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کیا یہ کنیزیں بکنے کے لیے آئی ہیں؟ ہوگی میرے مظلوم ایمان پر، سستے کے کھجور پھینکے جاتے تھے،
में हाजिर हुआ, मैंने देखा मेरे मौला नमाज पढ़ रहे हैं। सुन्नत सैयद सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने देखा कि मेरा मौला जब बैठता है तो कभी इधर कभी उधर पहलू बदलते हैं, कभी ये पाँव, बेचैनी का आलम है। मैं सोचने लगा कि सैयद सज्जाद और नमाज में इतनी बेचैनी, जब नमाज खत्म कर चुके तो मैंने पूछा मौला क्या बात है, एक पहलू से नहीं बैठ रहे थे। कहा ज़ैद मेरे पैर जख्मी हैं। वो कैसे मौला, वो कैसे? सुनो, मुझे जब ऊँट पे बिठाया गया और ऊँट को दौड़ाया गया, मैं नादावा था, मैं ऊँट से बार गिरा तो जालिमों ने ये किया कि मेरे पैर को जंजीर से बांध कर, जंजीर ऊँट के नीचे से गुजार कर दूसरे पैर में बांध दी। अरब की गर्मी, वो भेड़िया जब ऊँट दौड़ाया जाता मेरे पैर से रगड़ खाते। जब मौला हमको दिखाइए 3 साल के बाद सैयद सज्जाद ने कपड़ा हटाया, ज़ैद कहता है मेरी निगाहें पड़ी मेरे मौला का नूर। मौला इस पुरसे को कबूल करे। आज सैयद सज्जाद का जनाजा उठ रहा है। आज हुसैन को सैयद सज्जाद का पुरसा दीजिए। रोज सैयद सज्जाद को हुसैन का पुरसा देते थे। जिसके बाबा का जनाजा न उठा उसका पुरसा आज उसका पुरसा है। लेकिन जिसके जनाजे को पूरे मदीने ने उठाया, क्या गुजरी होगी जब बाबा बराबर में खड़े होंगे, बाबा को देखा होगा और ये कहते होंगे बाबा ये बेटा आपका जनाजा न उठा सका, खुशियों में फतह दे सका। आज उस सज्जाद का ताबूत उठ रहा है, उस मजलूम का जनाजा। सवारी है बीमारे करबला की, सवारी है बीमारे करबला की, उठी है लाश